الحمد لله الذي بالعزة والعلا والصلاة والسلام على سيد الأنبياء شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى منبع الجود والعطاء أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله سارے حضرات روشنی پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حمد و صلاۃ کے بعد عزیز دوستو، بزرگوں، بھائیوں، بالخصوص حضرات علماء کرام، عالی مرتبت، عالی وقار، عالی جناب حضرت صاحبزادہ الحاج شیخ صاحبزادہ پیر سید خلیل الرحمن شاہ صاحب، عالی نصب، عالی وقار حضرت صاحبزادہ پروفیسر ڈاکٹر سید جمیل الرحمن شاہ صاحب، صاحبزادہ گرامی قدر حضرت صاحبزادہ پیر سید نبیل الرحمن شاہ صاحب، دیگر سادات کرام، مشائخ اعظام، عرس مبارک کی مقدس تقریبات ہیں اور یقیناً کئی نشستیں اس مقدس عرس کی یہاں پہ انعقاد پذیر ہوں گی۔ ذوق والا، محبت والا اور اہتمام والا اجتماع ہے۔ بہت سارے حوالوں سے خوبصورت نسبتیں اس محفل مبارکہ کو حاصل ہیں۔ حضرت صاحبزادہ صاحب نے حکم دیا، تعمیل ارشاد کرتے ہوئے حاضر خدمت ہوا۔ میری حیثیت ایک طالب علم کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بعض اوقات کچھ حکمتیں ہوتی ہیں، کچھ لوگوں کے ذمہ رب اپنے فضل سے کچھ کام لگا دیتا ہے، تو اس میں بندوں کا زیادہ اثر نہیں ہوتا، زیادہ تر تعلق رب کریم کے فضل کا ہی ہوتا ہے۔ تو یہ اس کی توفیق ہے کہ اتنے مشائخ اور بزرگوں اور علماء کی موجودگی میں کچھ باتیں کرنا میرے ذمہ لگایا گیا، اور الحمدللہ تعالیٰ یہ ساری گواہیاں ہیں، اتنے لوگوں کے بیچ بیٹھ کے جب رب رسول کا ذکر کریں گے، صحابہ اہل بیت اللہ والوں کی بات کریں گے، تو انشاءاللہ یہ گواہیاں صبح قیامت ہمارے کام آئیں۔ تو آپ نے بڑا خوبصورت خطاب سنا ہے ڈاکٹر صاحب کا۔ ڈاکٹر صاحب بڑا اچھا لکھتے ہیں، ان کی کئی کتب، مقالہ جات اور کئی مجموعے ان کے شائع ہو چکے ہیں، تو آج ان کی گفتگو بھی سننے کا موقع ملا۔ ان کے لیے اس لیے بات کر رہا ہوں کہ وہ جا چکے ہیں، تو وہ جس طرح قلم بڑا عمدہ چلاتے ہیں ماشاءاللہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے گفتگو کا ملکہ بھی انہیں بڑا عمدہ عطا فرمایا۔ بس خیر تلاش کرنا شروع کر دیں۔ معاشرے میں کوئی چھوٹا اس وقت نظر آتا ہے جب اسے دور سے دیکھا جائے یا غرور سے دیکھا جائے۔ تھوڑا سا لوگوں کو عاجزی سے دیکھنا شروع کریں اور قریب جا کے دیکھنا شروع کریں، انشاءاللہ بڑے بڑے لوگ نظر آئیں گے۔ تو ہمارے گرد خول ایک چڑھ جاتا ہے، وہ اترتا ہی نہیں ساری زندگی، وہ اترتا ہی نہیں ساری زندگی، اس کی وجہ سے بہت بڑے بڑے چھوٹے لوگ نظر آتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ غرور اور دور کا معاملہ ختم کریں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ بڑی بڑی شخصیات ہمیں زمانے میں نظر آئیں گی۔ یہ عرس مبارک کی تقریبات ہیں۔ میں نے تو مختلف مقامات سے قرآن مجید کی آیات کو میں نے تلاوت کیا ہے۔ سب سے پہلے تو ایک بات اپنے ذہن میں بٹھائیں کہ صحابہ ہوں یا اہل بیت ہوں، ان کی محبت ضروریات دین کا حصہ ہے۔
جس طرح بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی، اس طرح جو حسن حسین سے پیار نہ کرے اس کا ایمان نہیں ہوتا۔ اس کو آپ سمجھ لیں اور اس کو اپنی طبیعت میں اتاریں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے خواہش ظاہر کی تھی، توجہ کریں میری بات میں۔ اب تو بڑا مسئلہ بن گیا ہے اپنی اپنی جگہ پہ۔ مجھے کبھی کبھی یوں محسوس ہوتا ہے کہ شاید میری طرح کے کچھ لوگوں نے اپنی تقریریں چمکانے کے لیے یعنی میری طرح ایک عجیب آدمی کھڑا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے آج میں بتاؤں گا اہل بیت کی شان کیا ہے، تو میں کہتا ہوں یار یہ تو نے دعویٰ کر دیا، تو اہل بیت کی شان بتائے گا؟ اہل بیت کی شان تو قرآن نے بتائی، مدینے والے کے فرمان نے بتائی گی۔ اور ایک صاحب کھڑے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں آج میں رنگ بھروں گا صحابہ کی عظمت۔ کبھی آپ نہیں بھر سکتے، اس لیے کہ جن پر قرآن مجید کی نصوص موجود ہیں اور جن پر تواتر سے احادیث موجود ہیں، ان پر کوئی نیا آدمی کیا رنگ بھر سکتا ہے؟ تو اچھی طرح اس بات کو سمجھ لیں، صحابہ نے خواہش ظاہر کی تھی کہ ہم یہ کچھ نذرانہ ہر مہینے اہل بیت نبوت کی نوکری کے لیے پیش کریں گے۔ اور جب وہ نذرانہ لے کے پہنچے تو رب کریم نے قرآن نازل کر دیا، کہا محبوب آپ ان سے کہہ دیں لا اسألکم علیہ اجرا، میں تبلیغ دین پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، ہاں میرے قریبیوں سے پیار کرتے رہنا، میرے قریبیوں سے محبت کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو حسنین کریمین کے ساتھ تعلق ہے نا، وہ بڑا خوبصورت، بڑا جذباتی اور وارفتگی والا تعلق ہے۔ رشتے بڑے سارے ہوتے ہیں بندے کے، بڑے سارے تعلقات ہوتے ہیں، لیکن ہر بندے سے گلے مل کے نہیں بندہ روتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے بارے میں بندہ کہتا ہے کہ دل کر دے تینوں سامنے بٹھا کے تو میں درد پرانے چھیڑا۔ ہر بندے کے گلے لگ کے رویا بھی نہیں جاتا۔ اس کو اچھی طرح سمجھ لیں، اہل بیت نبوت کا جو پیار ہے سرکار کے ساتھ، وہ جذباتی قسم کا ہے، اس میں وارفتگی ہے، اس میں ایک شوق ہے، اس میں ایک کیفیت ہے، اس میں ایک درد ہے۔ میرے عزیز دیکھو، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے نا فتاوی رضویہ شریف میں 10ویں جلد میں آپ کو ملے گا، کسی بندے نے سوال پوچھا تھا کہ سادات کو زکوٰۃ لگتی ہے، تو آپ نے تفصیل کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ملکہ دیا، بڑے دلائل دیے اور بڑے زور شور کے ساتھ، میری بات پہ توجہ ہے آپ حضرات کی، آپ نے دلائل کے انبار لگائے اور کمال کر دیا کہ سادات کو زکوٰۃ، تمام فقہی جزیات، قرآن حدیث جو آپ کا طریقہ مبارکہ ہے اس کے مطابق خوب لکھا۔ تو یہ ساری باتیں اس سوال کا جواب تھی، وہ سوال کا جواب دے کے نا تو پھر ایک صفحہ فاضل بریلوی نے اپنی مرضی سے لکھا فتاوی رضویہ۔ بندے کا سوال تھا کہ سادات کو زکوٰۃ لگتی ہے کہ نہیں، وہ جواب دے دیا۔ اب جواب دے کے نا تو اپنی مرضی سے بیان کرتے ہیں، یعنی یہ اس بندے کے سوال کا جواب نہیں۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے میاں تم نے پوچھا ہے سادات کو زکوٰۃ لگتی ہے کہ نہیں، میں نے دلائل دے دیے ہیں، پر میرا سوال یہ ہے کہ تم نے سادات کو زکوٰۃ ہی دینی ہے۔ اور پھر کیا خوبصورت انداز اختیار کیا، فرمانے لگے اپنے مال میں سے، یہ لفظ ہیں بھائی نہیں پڑھ رہا ہوں، اعلیٰ حضرت فرمانے لگے اپنے مال میں سے جو طیب ہے، یعنی بندے کی ساری کمائی صاف بھی نہیں نہ ہوتی، فرماتے ہیں تمہارے مال میں سے جو طیب ہے، جو صاف ہے، جو ستھرا ہے، فرماتے ہیں اسے لے جاؤ اور جا کر نا تو سادات کو بطور نذرانہ پیش کر کے۔ اور اعلیٰ حضرت نے وہاں حدیث لکھی ہے، کیونکہ میں نے وہیں سے پڑھی ہے، اگرچہ آپ نے کنز المال کا ابن عساکر کا حوالہ دیا تو میں آپ کو فتاوی رضویہ سے عرض کر رہا ہوں۔ اور مزے کی بات یہ کہ حدیث کے راوی حضرت عثمان غنی ہے، اور فاضل بریلوی اس بات کی دلیل میں کہ سادات کو طیب مال سے نذرانہ پیش کرو، اس کی دلیل میں اعلیٰ حضرت وہ حدیث لائے ہیں۔ کیا انداز ہے، اعلیٰ حضرت نے حدیث لکھی، فرماتے جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے اپنے کانوں سے سنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر بیان فرمایا، حضور فرمانے لگے جس نے عبد المطلب کی اولاد کے ساتھ نیکی کی، جس نے عبد المطلب کی اولاد کے ساتھ نیکی کی، حضور فرمانے لگے جب قیامت کے دن وہ مجھ سے ملے گا تو میں خود اسے اجر عطا کروں گا۔ اب سب لوگ شرح لکھتے ہیں تو اعلیٰ حضرت نے بھی شرح لکھی ہے اس حدیث کی۔ حضور فرماتے ہیں جس نے یاد دیکھیں نا، مثال میں کیا دوں گا، لیکن مثالیں وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ ذرا بات سمجھانے کے لیے ہوتی ہیں۔ وہ کئی دفعہ والد
نہ ہو تو دادا، والد، دادا، نانا کنٹین پہ جاتے ہیں تو جا کے کہتے ہیں میرے بچوں کو دشواری کوئی نہیں ہونی چاہیے، کہ جو مانگے نا تم دے دینا، پیسے میں دے دوں گا۔ آپ دیکھیں ذرا حدیث کا ذائقہ لیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے عبد المطلب کی اولاد کے ساتھ نیکی کی، جس نے عبد المطلب کی اولاد کے ساتھ نیکی کی، جب قیامت میں مجھ سے ملے گا تو میں خود اجر دوں گا۔ فاضل بریلوی نے ایک جملہ کہا حدیث کی شرح میں اور قلم توڑ دیا۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے ہو میاں حضور جو اجر دیں گے وہ تو دیں گے ہی، تم حدیث کے واضح لفظوں پر غور کر لو، ہم جو اجر ملے گا وہ تو ملے گا ہی، پر نبی پاک نے فرمایا جو عبد المطلب کی اولاد سے نیکی کرے گا قیامت میں مجھ سے ملے گا، اس کی اور میری ملاقات ہوگی۔ آپ فرمانے لگے مسئلہ سمجھ میں آیا ہے، تو سادات کی نوکری کرتے رہنا، صبح قیامت قرب مصطفیٰ میں جگہ نصیب ہو جائے۔ اچھی طرح اس بات کو سمجھ، دیکھو میں آپ کو صحیح بتاتا ہوں، پیسے میرے لیے شاہ صاحب کے کافی ہیں، باقی سب کی بے شک بیٹھ جائیں، آپ لوگ تشریف رکھیں، میرے لیے کافی ہیں۔ مجھے نا ابھی ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے نا کال اور حال کی، تو مجھے صاحب زیادہ نبیل الرحمان شاہ صاحب کا حال سمجھ میں آ رہا۔ مجھے پچھلی دفعہ میں نے آنا، موسم بڑا خراب ہو گیا تو میں نہیں آ سکا، تو مجھے فون کر کے کہنے لگے ایسی کوئی طوفان فون نہ آئے میں تو انداز چڑھے تھے۔ آپ یقین کریں کہ میں نے پورا زور لگایا، میں نے کہا یا اللہ کوئی ایسا سبب نہ بنا دینا کہ میں نہ جا سکوں، یہ تو معاملہ ہی بڑا اور طرح کا ہو گیا۔ کہتے ایس کی طوفان کوئی نہ آئے میں تو انداز چڑھے، میں نے کہا ٹھیک ہو گئی جی بات، کوئی نہیں آتا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ آپ میری بات پہ توجہ فرمائیں، میں کیا عرض کر رہا ہوں اور آپ غور کریں۔ میرے عزیزو، میں نے آپ کو ایک بات شروع میں کی نا کہ بندہ چھوٹا کب نظر آتا ہے جب اسے دور سے دیکھا جائے یا غرور سے دیکھا جائے۔ میں نے آج ذرا قریب بیٹھ کے صاحبزادہ جمیل الرحمان شاہ صاحب کو دیکھا، ضروری تو نہیں کہ ساری زندگی خامیاں تلاش کی جائیں، آج سمجھ میں آئی ہے وہ بات جو کسی موقع پر کسی نے کہی تھی کہ کسی کو عزت وہ دیتا ہے جو خود صاحب عزت ہوتا ہے، یہ طے شدہ بات ہے۔ تو میری بات پر آپ توجہ کریں گے۔ سادات، میری نا والدہ اپنا نام بھی نہیں لکھ سکتی تھی، تو محرم شریف آتا نا تو میری اماں کہندی ہے پتر میں نے ٹوٹیاں لیا دے کو 2-4 درجن، مجھے سائیکل چلا کے 2-4 کلومیٹر جانا پڑتا تھا۔ ٹوٹیاں تو تمہیں پتہ ہی ہونا ہے نا، تسی تاں نہیں ہو منتے، تمہیں میں کدھر پینڈو نہ سمجھ لوں، لیکن تسی مینوں سمجھ لو نا، ٹوٹیاں تو تمہیں پتہ ہے نا۔ اماں جی کہتے جا پتر ٹوٹیاں لیا دے، تو میں مدرسے پڑھتا تھا، مولوی مسئلہ بھی نہ بتائے تب بھی بات ہضمی ہو جاتی ہے، بڑا مشکل معاملہ ہے۔ ٹوٹیاں لے آیا تو میں نے نا اماں جی سے کہا کہ اماں جی ٹوٹیاں مطلب کوئی ضروری ہیں، حکم دیا، میں لے آیا۔ اگلے سال پھر کہا ٹوٹیاں ذمہ داری میری تھی، میں انہوں نے سمجھان لگا سادے بندے سن۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا ایک شاگرد تھا، تقریر اچھی کرتا تھا میرا شاگرد، پر میری ماں کہتی تھی اس سے مسئلہ پوچھ کے آ، تو میں اماں سے کہتا اماں میں نہ بتا دوں، تو اماں کہتی تینوں کی پتہ ہوئے تو بال ہے، یہ ماں ہے نا، تینوں کی پتہ ہوئے۔ تو امام صاحب کہتے ہیں پھر میں اس کے پاس جاتا، اس وائز کے پاس، اور میں کہتا میری ماں نے مسئلہ پوچھا ہے، تو وہ کہتا استاد جی مجھے تو نہیں آتا، تو امام صاحب کہتے ہیں میں تجھے جواب دیتا ہوں، پھر وہ تو مجھے دے، اور میں تیرا نام لے کے ماں کو بتاؤں گا، میری ماں تیرے نام پہ مطمئن ہوگی، ماں تو ماں ہوتی۔ اماں جی کہتے ٹوٹیاں لیا، میں کہ اماں جی میں استادوں نے پوچھا ہے آیت کی، انہوں فرمایا ختم پرات بھی ہو جاتا ہے، جیڑی پتیلی تساں کھیر پکائی ہے نا 10 محرم دی ختم وہ بھی ہو جاتا ہے۔ اماں جی کہنے لگے میں تیرے مسئلے نہیں منگی، تو ٹوٹیاں لیا، تو میں نیڑے جا کے عرض کیتی، میں کیا وڈیرے ہو مینوں اے ٹوٹیاں دی حکمت تے دسو۔ میں نے کہا کہ آج لوگ پیار کرتے ہیں لیکن کیا بتاؤں اسٹیجوں پہ، آج لوگ محبت کرتے ہیں کیا بتاؤں اسٹیجوں پہ، تو راج کے اہل بیت کی شان بیان کرتا ہے، پر میں نے تو تجھے کبھی کسی سید کے ہاتھ چومتے نہیں دیکھا، تو وہاں بڑے پھٹے توڑ رہا تھا، لیکن میں نے تو کبھی نہیں دیکھا تیرا نظریہ، تیرے افکار، یہ سادات کی شان تنہائی میں بیان کیا کر تاکہ تیرے اوپر کوئی رنگ چڑھے، تاکہ تجھے کوئی ذوق نصیب ہو، اور کچا رنگ للاری والا جڑا چڑھدا تے لیندا رہندا، عشق تیرے دا رنگ محمد جدو چڑھ جائے پھر نہیں لیندا، ہاں نا جا کے تیری سمجھ تو آئے۔ اماں جی سے میں نے کہا میں کہ اماں جی وہ وڈیرے ہو ٹوٹیاں دی حکمت کی ہے، میں دسو تے صحیح، چونکہ میں تھوڑا دبا کے بات کر رہا تھا، تو میری والدہ نے نا میرا یہاں سے دونوں ہاتھ رکھ کے چہرہ پکڑا، میرا ماتھا چوما، کہنے لگے پتر اسی ہور تے حضور دی اولاد تے کچھ قربان نہیں کر سکتے،
ایک کھیر دی پلیٹ ہی ہے نا تے کسے نو حسین ابن علی دے نا دی کھیر دینا تے انہوں کہنا میرا برتن بھی دے کے جائیں حضور دی اولاد دے نا تے جو دے چھڑیا سو دے چھڑیا. تو میں کہتا ہوں کہ کوئی رنگ تو ہے نا. مجھے نا ایک بندے نے ایک دن رلا دیا تھا, میں رو پڑا. میں بڑی بڑی تقریریں سنتا ہوں, چھوٹا آدمی وہ اللہ کی حکمت ہے, بڑی جگہوں پہ بلا لیا جاتا ہوں, کسی کرسی پہ بھی بٹھا دیا جاتا ہوں. ایک بندے نے رلا دیا, تو ٹائم لینے آیا تو بندہ بھی سادہ کہنے لگا پیر صاحب میں نا تھوڑے تھوڑے پیسے, مزدور بندہ جی تے ہر مہینے نا تھوڑے تھوڑے پیسے جوڑتا جی. توجہ ہے میری گل بات, میں نا تھوڑے تھوڑے پیسے جوڑتا ہر مہینے, اے مرما جی تھوڑا جا ٹائم تے دیو چاہ. میں کہ ابھی تو مزدور ہے, تھوڑے تھوڑے پیسے نکالتا ہے, تو مرد دیکھو نا بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں, لوگ کراتے ہیں, ہمیں پتہ ہے اسٹیجوں پہ پھر کیا ہو رہا ہوتا ہے. جناب میں غریب آدمی ہوں تو تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کرتا ہوں مہینے کی تنخواہ میں سے, ٹائم دے. میں نے کہا بھائی کرنا کیا ہے, لفظ بھی سیدھے نہیں کہنے آتے, لیکن ان لوگوں کے الفاظ نہیں ہوتے, ان کے جذبات ہوتے ہیں. کہنے لگا کرنا کچھ بھی نہیں, میں سارا سال جمع کرتا ہوں, پھر محرم آتا ہے تو محبوب کی اولاد کے نام کی محفل سجاتا ہوں. یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا, میں اکثر کہتا ہوں کہ محفلوں میں صرف وہ مہمان خصوصی نہیں ہوتا جو بعد میں بھی آ کے اسٹیج پہ بیٹھ جائے. مہمان تو خصوصی تو وہ ہوتا ہے جو محفل والی جگہ پہ جھاڑو دیتا ہے. مہمان خصوصی تو وہ ہوتا ہے بیچارہ جس کو کوئی بھی نہیں پوچھتا, لیکن بعد میں وہ شیخ کے گلے لگ کے کہتا ہے حضور مبارک ہو, جلسہ بڑا کامیاب ہوا ہے. یہ لوگ ہوتے ہیں جذبات والے. اہل بیت سے پیار کریں اور اصلی والا کریں, اور ذوق والا کریں, اور شوق والا کریں. اور دیکھیں اس سے نا کچھ تقریریں کرنے سے بھی اثر نہیں ہوتا, لیکن کچھ باتیں ایسی, آپ کسی کو روتے ہوئے دیکھیں تو آنسو نہیں آ جاتے. صدر اللہ فاضل سید نعیم الدین صاحب مراد آبادی اب بہت بڑے مفسر ہیں, پر کہتے ہیں میں نے فاضل بریلوی کے ساتھ بڑا وقت گزارا, پر ایک دن میں رو ہی پڑا, تڑپ اٹھا. میں نے کہا حضور یہ رنگ بھی ہے آپ کا. ایک بچہ نا اعلیٰ حضرت کے گھر میں رکھ لیا گیا, دفتر میں کچھ کام کرنے کے لیے کچھ ڈیوٹی اس نے دینی تھی. حالات سب لوگوں پہ آ جاتے ہیں نا, تلک الایام نداولها بین الناس. ایک بچہ رکھ لیا گیا, کچھ کام کرنا تھا, اس کی تنخواہ بھی طے کر دی گئی. کسی نے بعد میں بتایا اعلیٰ حضرت کو کہ یہ تو سید ہے, بوڑھے آدمی. سنیں جی سنیں بیٹے, بولے نہیں آپ, اللہ خوش کرے. 2 آدمیوں کا سہارا لے کے کھڑے ہوئے. اس طالب علم کو بھی, اس آدمی کو بھی بلایا جا سکتا ہے, پر بریلی کے امام وہاں گئے اور وہ شخص اوپر بیٹھا تھا تو نیچے بیٹھ گئے, اور پھر کہنے لگے شاہ جی مہربانی کرنی تھی نا, پہلے بتانا تھا میں سید ہوں. تو بندہ پریشان ہو گیا کہ پتہ نہیں اب میری چھٹی ہو جائے گی. تو فرمانے لگے آپ نے نا کام یہاں کوئی نہیں کرنا, آپ نے مہربانی کرنی ہے, یہاں اعزاز کے ساتھ وقت گزارنا ہے. میرے یہ جو بچے ہیں یہ آپ کی نوکری کریں گے, یہ آپ کی ڈیوٹی کریں گے, اور آپ نے نہیں کہنا مجھے وہاں سے تنخواہ ملتی ہے. فرمایا جو میرے بیٹوں نے طے کیا ہے نا, میں بطور نذرانہ ہر مہینے خدمت میں پیش کر دیا کروں. آپ کا ذوق بڑھے گا, آپ کی طبیعت میں روحانیت آئے گی. دوستو آپ کا شوق اگر اس معاملے میں دوبارہ ہو, آپ کو خود محسوس ہوگا کہ ہمارے اندر کچھ کیفیات ہیں. ہم کو صرف کیلو کال کی دنیا کے لوگ نہیں, ہمیں کچھ حاصل ہے سادات سے, اہل بیت سے, حضور کی اولاد سے. میرا اس دور میں وقت گزر رہا ہے جس دور میں عمل سے زیادہ بحث ہوتی ہے اور بڑی ہوتی ہے, اور وہ لوگ بحث کرتے ہیں جن کا بالکل کوئی منصب نہیں. میں کہتا ہوں کہ جن کی پچھلے ساری نسلیں میلاد منا رہی ہیں نا, وہ بھی ہر سال آ کے ربیع الاول پہ پوچھ لیتے ہیں کہ میں فلانے مولوی کی تقریر سنایا ہوں, ویسے میلاد جائز ہے کہ نہیں. یعنی جو ساری نسلیں جن کی, کئی دفعہ پریشان ہو جاتا ہوں کہ یار اسی تو ہم ہی نہیں منا سکے آج تک, ادھر سے سنا ہے اور آ کے پھر سے, اور ہر سال سوال. تو میں نے پچھلے سال دوستوں سے کہا تھا کہ اب بس کر دو, اب یہ نہ پوچھا کرو کہ میلاد منانا جائز ہے کہ نہیں, اب یہ پوچھا کرو کہ میلاد کی جھنڈیاں وضو کر کے لگانی چاہیے کہ بغیر وضو کے بھی لگ جاتی ہیں. ہر سال پوچھو گے کہ امام حسین کی نہاد پکانی چاہیے کہ نہیں, بس کرو. اب یہ پوچھا کرو کہ حسین ابن علی کا نام کا لنگر وضو کر کے پکانا ہے کہ بغیر وضو کے بھی پک جاتا ہے. اب تھوڑا آگے بڑھیں, اپنی زندگی میں تھوڑا ذوق لائیں, تھوڑا سا کیفیات ہو آپ کی, آپ کا تھوڑا سا پیار ہو, تھوڑا سا درد ہو, تھوڑی سی آپ کے اندر وہ کیفیت. اور یہ رنگ, یہ شوق ہمیں صحابہ نے بتایا ہے. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صحابہ میں جو لوگ زیادہ حدیثوں کو حفظ کرنے والے تھے ان میں آپ کا بڑا نام تھا.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے مفسر قرآن حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس احادیث کی سماعت کے لیے جایا کرتے تھے۔ ایک دن نا حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پہ بیٹھ کے تو گھر سے نکلے، سامنے سے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس آ گئے۔ انہوں نے دیکھا میرے استاد جی ہیں، صحابی ہیں، وہ دوڑے گئے۔ اچھا میں نے آپ کو نا ابھی تک جتنی باتیں بتائی ہیں ساری میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سے بیان کر رہا ہوں۔ اصل میں نا کیا کریں، دو قسم کے لوگ ہیں، ایک دور رہ کے چیزوں کو دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں شاید جو ہم سن رہے ہیں سچ وہی ہے، اور ایک وہ ہیں جو بیچارے نام کسی اور کا لیتے ہیں اور ترجمانی کسی اور کی کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دولت اخلاص نصیب اور ہمیں قوم کے درد کو اور قوم کے مرض کو سمجھنے کی توفیق دے۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ دوڑ کے گئے حضرت عبداللہ ابن عباس، اور کوئی وجہ نہیں، لیکن جا کے نا تو لگام تھام لی گھوڑے کی جس پر استاد جی بیٹھے تھے، گھوڑے کی لگام تھام لی۔ تو حضرت سیدنا زید بن ثابت کہنے لگے وہ میرے محبوب کے چچا کے بیٹے یہ کیا کر رہے ہو؟ تو آپ فرمانے لگے کرنا کیا ہے، ہمیں سکھایا گیا ہے کہ ہم نے استادوں کا اور علماء کا ادب کرنا ہے، یہ ہمیں سکھایا گیا ہے، ہم نے اساتذہ کا علماء کا، میری بات پہ توجہ ہے آپ حضرات، اساتذہ کا اور علماء کا ادب کرنا ہے، سکھایا گیا ہے۔ حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی تو وہ بھی گھوڑے سے نیچے اتر آئے اور جلدی سے اپنے شاگرد کے حضرت عبداللہ ابن عباس کے ہاتھ چوم لیے۔ تو آپ نے کہا استاد جی یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمانے لگے ہمیں بھی سکھایا گیا ہے کہ خاندان رسول کا ادب کرنا، ہمیں بھی سکھایا گیا ہے، تمہیں جو سکھایا گیا اس پہ عمل کرو گے تو جو ہمیں سکھایا گیا ہم نہیں عمل کریں گے۔ اور اچھے طریقے سے یہ بات سمجھ لیں، کسی نئے خطیب سے، میری طرح کے کسی نئے آدمی سے کوئی سبق لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اہل بیت کا سارا ادب ہمیں رسول اللہ کے صحابہ نے سکھایا، سارے کا سارا۔ کوئی کسی چیز کے پیچھے چھپ کے بلا وجہ کوئی داستان سرائی کرنے کی کوشش نہ کرے، سارے کا سارا۔ کیونکہ زیادہ باتیں نہیں کرنی، ایک بات آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنی ہے کہ قرآن پاک نے نا اولیاء اللہ کا اور رحمان کے بندوں کا جو تعارف کرایا ہے وہ یہ کرایا ہے کہ وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان کے بندے زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہل ان سے ملتے ہیں تو بحث نہیں کرتے۔ میری بات پہ توجہ ہے آپ حضرات کی؟ میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ میں تو پیسے اوپر پھکواتا ہی نہیں، بزدل خطیب ہوں تو کئی دفعہ پیسے پھینکنے والے آئیں تو تقریر بھول جاتی ہے، تو پھر آپ نے ہمیں کس کام لگا دیا؟ پہلے تو سوٹ وغیرہ سے اکٹھے کریے، ڈبل ڈیوٹی کون کرے؟ میں نے کہا تھا شاہ جی کا معاملہ اور طرح کا ہے، بزرگوں کے معاملات میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے، لیکن باقی بیٹھے ہیں، آپ کی بڑی مہربانی، تھوڑا موقع دیں تاکہ کچھ بات آپ سے کی جا سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ میں جمعرات کو جلسے پہ نہیں جاتا، میں گھر رہتا ہوں، سویرے جمعہ ہوتا ہے، چلو کچھ وقت جو ہے تیاری کا مل جاتا ہے۔ میں نے کہا کہ شاہ جی مجھے مڑ بلوچہ میں مل گئے، تو وہاں بھی جلدی سے حکم دیا، کہنے لگے پڑھنا نہیں جی آنا جی۔ تو آج بھی ان کا فون جب بجتا تھا نا تو تب تک میرا دل کرتا تھا کدی گڈی چیتی پہنچ جائے، اور شاید پہلا جلسہ ہے جس میں میں اتنی دیر تک بیٹھا ہوں۔ اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے۔ آپ میری بات پہ توجہ کریں گے حضرات، قرآن مجید نے کہا ہے کہ رحمان کے بندے عاجزی سے چلتے ہیں اور جاہلوں سے بحث۔ مجھے شکوہ اس بندے سے نہیں جو روز آ کے آپ سے پوچھتا ہے کہ یہ فلانی بات جو ہے میں نے سنی ہے تو اہل بیت کے بارے میں آپ کوئی وضاحت کریں، صحابہ کے بارے میں وضاحت کریں۔ میرا سوال اس بندے سے نہیں، میرا سوال تو آپ سے ہے کہ آپ روز وضاحتیں دینے بیٹھ جاتے ہیں، جو روز آپ سے آ کے کہتے ہیں بتائیں اولیاء اللہ کے پاس جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے، آپ کیوں اپنے آپ کو کلیئر کرتے ہیں؟ اولیاء کا صوفیاء کا جو کام ہے میرے بھائی وہ بتانے کی ضرورت نہیں، وہ نظر آ رہا ہے۔ آپ دفاعی محاذ پہ نہیں ہیں، آپ کو وضاحت دینے کی ضرورت نہیں ہے، وضاحت تو وہ بندہ دے جن کا کام کوئی نہیں، آپ کا تو کام سلسلہ در سلسلہ۔ میں اب آپ کو کیا عرض کروں گا، آپ درباروں مزاروں پہ جانے والے لوگ ہیں، کبھی آپ صحابے سے نا اندر کی طرف جائیں تو ایک اور صوفی کا مزار ہے، اس کا نام ہے شہاب الدین گوری۔ ناراض ہو گیا ہوں گل سن کے؟ کیا نام بتایا میں نے؟ بول کے بتائیے گا۔ آپ کے ملک میں جو مزائل بنا ہے اس کا بھی نام گوری ہے، اور جس ڈاکٹر عبد القدیر خان نے گوری مزائل بنایا اسی نے شہاب الدین گوری کا مزار بھی بنایا ہے۔
اور یہ آپ کو مجھ سے مطلب وضاحت دینے کی ضرورت نہیں، شہاب الدین غوری کے قبر پہ لکھا ہے کہ ڈاکٹر عبد القدیر خان نے بنوائی ہے، اور پورا مزار بنوایا ہے، پورا مزار۔ یارو آپ جاتے نہیں، آپ وضاحت دیتے ہیں، آپ دفاعی مارچ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، جا کے دیکھو وہ شہاب الدین غوری جس کے نام پہ آپ کے ملک کا مسائل ہے، اور جس کو کسی نے پوچھا تھا کہ غوری صاحب ملنا ہو تو کہاں ملتے ہو، تو فرمانے لگے میں تو گھوڑے کی پشت پہ ملتا ہوں، میں مجاہد آدمی ہوں۔ اس بندے کے مزار پر جو کسی صوفی نے نہیں بنایا، گدی نشین نے نہیں، ڈاکٹر عبد القدیر نے بنوایا ہے، اس کی قبر پر آج بھی لکھا ہے کہ اس قبر میں وہ بندہ لیٹا ہے جو خواجہ معین الدین چشتی کا منظور نظر، یعنی قبر پہ لکھا ہے، قبر پہ، دور نہیں، ویزا نہیں لے کے جانا آپ نے، جا کے دیکھ لیں، پہلا فقرہ لکھا ہے کہ یہ وہ بندہ ہے جو حضرت خواجہ معین الملت والدین عطا رسول ہند الولی خواجہ معین الدین چشتی کا اور اس پر آخری شعر لکھا ہے، تو میں تو رو پڑا۔ اس نے لکھا ہے کہ اپنے بھی جس کو بھول گئے تھوڑی دیر میں، بڑا ذوق ہے نا آپ حضرات کا شعر کا، تو شہاب الدین کی قبر پہ ایک نظم لکھی اور آخری شعر لکھا ہے، اپنے بھی جس کو بھول گئے تھوڑی دیر میں، وہ مرد درویش دفن ہے اس مٹی کے ڈھیر میں۔ اپنے بھی جس کو بھول گئے، جنہیں نہیں بھولنا چاہیے، اپنے بھی جس کو بھول گئے۔ تو میرے بھائی صوفیہ بحث نہیں کرتے، وہ تو چونکہ نظر والے لوگ ہوتے ہیں، تو صوفیہ کے ہاں تو آپ کو لمبی تقریریں بھی نہیں ملیں گی، لمبی باتیں نہیں، وہ تو نظر سے کام کرتے ہیں۔ اور ویسے بھی آپ نے وضاحت نہیں دینی، آپ کا تو کام ہے، وضاحت تو اس نے دینی ہے جن کا کام کوئی نہیں۔ آپ چونکہ سادہ مجمع ہے تو کچھ مثالیں بھی سادی دینی پڑتی ہیں۔ مولا رومی کہتے ہیں گدھے اور گھوڑے کی بحث ہو گئی تھی، گدھے اور گھوڑے کی بحث ہو گئی تھی۔ گدھا کہتا تھا آسمان کا رنگ کالا ہے، اور گھوڑا کہتا تھا نیلا ہے۔ کیا رنگ ہوتا ہے ویسے آسمان کا؟ چلو شکر ہے تسی بولے، کیا رنگ ہوتا ہے؟ نیلا۔ اور گدھا کیا کہتا تھا؟ بحث ہو گئی، لڑائی ہو گئی، بات اتنی بڑی کہ وہ شیر کے پاس مقدمہ چلا گیا بادشاہی۔ عارف رومی نے لکھا ہے، عارف بندے کی بات سنا، صوفی کی بات سنا، وہ کہتے ہیں مقدمہ شیر کے پاس چلا گیا، شیر نے دونوں کی بات سنی اور سن کے شیر سمجھ گیا کہ گدھا غلط بات کر رہا ہے، اور گھوڑے کی بات ٹھیک ہے کہ آسمان کا رنگ نیلا ہے۔ تو شیر دونوں کی بات سن کے کہنے لگا گھوڑے سے کہ تیرے لیے عمر قید ہے۔ تو گھوڑا بڑا چیخا چلایا، اس نے کہا صاحب بات بھی میری ٹھیک ہے، مجھے ہی عمر قید ہے۔ آپ نے کہا ہے کہ بات تیری ٹھیک ہے اور مجھے ہی عمر قید ہے، اس کو دیکھیں جس کی بات غلط ہے۔ وہ کہنے لگے اس بات کی سزا نہیں کہ تیری بات ٹھیک ہے یا غلط ہے، سزا اس بات کی ہے کہ تو نے گدھے سے ہی بحث شروع کر دی ہے، تو بڑا بیوقوف ہے، اپنا منصب دیکھ، وہ تو گدھے ہے، گدھوں سے بھی بحث کی جاتی ہے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہل ملے تو بحث نہیں کرتے، سلوٹ کرتے ہیں، اور سلوٹ کر کے نکل جاتے ہیں۔ خبردار اس چکر میں نہیں پڑے آپ یہ کس کام میں لگ گئے کہ آپ بحث کریں گے اور ان لوگوں کو آپ دلائل دیں گے۔ سنیں ایک چشتی بزرگ کی میں بھی آپ کو بات بتاتا ہوں، ان کا نام ہے حضرت مولانا فخر جہاں دہلوی، یہ معاشری والوں کے پیر ہیں، حضرت خواجہ فخر جہاں دہلوی۔ خواجہ فخر جہاں دہلوی رحمۃ اللہ علیہ دلی کی جامع مسجد میں خطبہ جمعہ دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ بصیرت عطا فرمائی تھی کہ جو بندہ سامنے کھڑا ہوتا تھا نا، اس کو بتانا نہیں پڑتا تھا میرے دل میں کیا ہے، بندہ سامنے کھڑا ہوتا۔ اور یہ حدیث پاک ہے ترمذی میں، اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور فرماتے ہیں مومن کی فراست قلبی سے ڈرو، اس لیے کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے نور سے دیکھا کرتا ہے۔ تو حضرت فخر جہاں دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کوئی بندہ کھڑا ہوتا تو آپ کو فوراً کہہ دیتے یا اللہ یہ بیچارہ بے اولاد ہے، دعا کرانے آیا ہے۔ کسی کوئی اور کھڑا ہوتا تو بتانا نہیں پڑتا، اے اللہ یہ مجبور ہے، تنگ دست ہے۔ آپ کی شہرت جب بڑی تو مرید ہزاروں میں ہو گئے۔ بادشاہ کو فکر لگ گئی کہ اگر یہ صوفی اسی طرح مضبوط ہو گیا تو میرے لیے مسائل نہ کھڑے کرتے ہیں۔ اس نے ایک عورت تیار کی دلی کی طوائف، اس سے کہا کہ تو نے نا اس طرح کی اداکاری کرنی ہے کہ بابا بدنام ہو جائے۔ وہ عورت بن سور کے آ گئی، حضرت جمعہ کا خطبہ دے کے سیڑھیاں اتر رہے تھے، دائیں بائیں عقیدت مندوں کا رش تھا۔ اچانک آ کے بنی صبری سامنے کھڑے ہو گئے، چونکہ اداکار تھی اور اداکار آج بھی اداکاری اچھی کر لیتے ہیں، تو آئی اور اس نے آ کے سامنے کھڑے ہو کے سلام لی اور حال چال اس طرح پوچھا جس طرح بڑی پرانی جاننے والی ہے۔ وہ آپ کے کمر میں درد تھی، اب کیا حال ہے؟ سارے مرید پکے نہیں ہوتے،
शाह जी बैठे, मैं क्या अर्ज़ करूँ, कुछ कच्चे पक्के भी होते हैं, कुछ का अपना अपना रंग भी होता है। वो मेरा मतलब है ख्वाजा निज़ामुद्दीन महबूब इलाही के पास एक बंदा है ना, मैंने फलानी जगह मुरीद था, बाप का मुरीद होना है, तो आप फरमाने लगे वहाँ क्या गलती आ गई? कहने लगा जी बस वो कामिल नहीं। फरमाने लगे तुझे कैसे पता चल गया? ये तो किसी कामिल को ही पता चलता है, तूने तो दावा कर दिया है। कहने लगे, फरमाने लगे कुछ शरई कबाहत है तो बता, वरना तो अल्लाह की रज़ा के लिए वही नौकरी कर, अल्लाह तुझे वहीं से बरकत अता फरमा देगा। मेरी बात आप समझेंगे। वो बहुत सारे मुरीद दाएं बैठे थे, वो बेचारे परेशान हो गए कि पता नहीं अब ये क्या मामला है। और याद रखें, जिसके पास दौलत ना हो वो कमज़ोर नहीं होता, और जिसका यकीन कमज़ोर हो वो बड़ा कमज़ोर होता है। आजकल हमारे नौजवान बेचारे सहमे हुए, डरे हुए, पता नहीं क्या ठीक है क्या नहीं ठीक। ये कच्ची पक्की बातें ये आपको कमज़ोर कर दें। हज़रत फ़खर जहाँ देलवी के साथ जब वो औरत बातचीत कर रही थी ना, बहुत सारे मुरीद परेशान थे कि ये क्या माजरा है। फिर उसने ना बड़ी सख्त वार किया, बड़ी डाढ़ी अदाकारी की, जेब से कुछ पैसे निकाल के कहने लगी हुजूर वो रात आप आए थे ना माज़अल्लाह, तवाइफ है तो आप खोटे सिक्के दे गए, दुकान पे गई हूँ तो दुकानदार ने लिए नहीं, अगर मजबूरी ना होती तो मैं इस वक्त ना आती। वो मुरीद बड़े परेशान हैं कि हमने तो कभी पूछा नहीं बाबा तो रात को कहाँ होता है। तो हालत बड़ी ख़राब हो गई, बड़े परेशान। लोगों के दिलों में रब का बंदा बड़ा सच्चा होता है। सच्चाई कई दफ़ा साबित करने में देर ज़रूर लगती है, जनाब यूसुफ को जेल जाना पड़ता है, लेकिन बहरहाल सच्चाई होती सच्चाई है, वो एक दिन निखर के वाज़े हो ही जाती है। भाई समझ लें और इसको अच्छी तरह समझ लें। उसने कहा ना कि जनाब खोटे सिक्के ही दे गए, लोग परेशान हुए पर हजरत नहीं परेशान हुए। पता था कि इज़्ज़त ज़िल्लतें रब करीम की हिकमत का तकाजा होती हैं। फ़ौरन मुस्कुराए और जेब से ना असली सिक्के निकाले और उस बीबी की तरफ बात की तो बड़ा मुस्कुरा के फरमाने लगे, पुत्र ओ मेरी बेटी, ओ मेरी बेटी, फ़िक्र क्यों करती है? तू खोटे सिक्के दे जा, असली वाले ले जा, और दोबारा ज़रूरत पड़े ना तो आ जाना, फ़ख्र जहाँ का दरवाज़ा तुझे खुला हुआ मिलेगा। और यारों हम तो दुश्मन को भी पाकीज़ा सज़ा देते हैं, नज़र उठाते नहीं, उसे उसकी नज़रों से गिरा देते हैं। हज़रत ने फरमाया ये तो असली वाले ले, खोटे दे दे, और फिर छोड़ दिया उसे। वो जहाँ थी तेज़ी से सीढ़ियाँ नीचे उतरे, चंद मिनट का उस बीबी को सकता रहा, फिर आगे से दौड़ के आई और हज़रत शेख के पैरों में बैठी तो चीख मार के रोई, कहने लगी और दिल्ली के दरवेश तो किस मिट्टी कस्तूरी और संदल का बना हुआ है। मैं वो बीबी हूँ, इस शहर में न कभी किसी ने बेटी समझा, न बहन समझा, न माँ समझा, जिसने देखा गंदी नज़र से देखा, और मैं तुझे बदनाम करने आई थी और तूने मुझे लिथड़ी हुई कोई बेटी बना लिया है। अब मैं लोगों को बताऊंगी फ़ख्र जहाँ की बेटी किस तरह की होती है। चेहरे पे नकाब डाल के कहने लगी, दिल्ली वालों आज के बाद मेरे घर आना तो तवाइफ का कोठा समझ के ना आना, दरवेश की नज़र पड़ गई है, अब मैंने उसे मस्जिद बना दिया है, क़यामत तक मेरे घर से मोहम्मद अरबी के नाम की अज़ानें पड़ी जाएंगी और अब वहाँ से आवाज़ें आएंगी। और मेरे भाई सुने, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन मस्जिद से निकले तो किसी ने ना बदबख्त ने ड्यूटी लगाई, माज़अल्लाह इमाम ज़ैनुल आबिदीन को बुरा भला कहने। खादिम कहता है कि इमाम साहब मस्जिद नबवी शरीफ से निकले तो पीछे हो गया, जो सख्त सुस्त कह सकता था उसने कहा। इमाम साहब पहले तेज़ कदमों से चलते थे, अब कदम आहिस्ता कर दिए, और जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन का घर करीब आया तो थोड़े रुक गए, कहने लगे दोस्त कोई और बात करनी हो तो कर लो, मेरा घर आ गया। वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। आपका स्टेटस नहीं है कि आप हर बंदे से बात करें, आप हर एक से बैठ छेड़ के बैठ जाए, ये क्या बात है? इस तरह तो आप कमज़ोर पड़ेंगे। आपको किसने कहा है कि आप वजाहतें देते फिरें? साहब इमाम ज़ैनुल आबिदीन घर से थोड़ा पीछे खड़े हो गए, फरमाने लगे भाई मेरा घर आ गया है, कोई बात करनी हो तो कर लेना। वो शख्स कहता है मैं गालियाँ दे रहा था और इमाम साहब ने जब मुझे और मौका दिया तो मैं तो मार ही गया। मैंने कहा मैं आगे क्या कहूँ? फरमाने लगे बस एक जुमले में ही बस। इमाम साहब फरमाने लगे तू अब ज़रा ठहर, तो दरवाजे तक आ गया।
تو میں ابھی آیا، سیدنا امام زین العابدین گھر تشریف لے گئے، ایک شہد کی بوتل اٹھا کے لائے، ایک سرکے کی بوتل اٹھا کے لائے، مٹھی میں کچھ کھجوریں تھامی، اس آدمی کا ہاتھ اپنے دستے مبارک پہ پکڑ کے تو کھجوریں رکھی، پھر شہد دیا، پھر اس کو سرکہ دیا۔ اس نے جب آنکھ کھول کے دیکھا تو فرمانے لگے، او بھائی پریشان نہ ہو، تو سوچتا ہے میں گالیاں دے رہا تھا تو یہ شہد دے رہے، میرے دادا علی نے وصیت فرمائی تھی کہ پتر جو دروازے تک آئے وہ خالی نہیں جانا چاہیے، تو میں تجھے یہ دے کے بھیج رہا ہوں تاکہ تو خالی۔ وہ شخص کہتا ہے میں تو کبھی نہیں رویا تھا، میں تو باپ کے انتقال پہ نہیں رویا تھا، پر کیا ذوق تھا امام زین العابدین کا، میں رو پڑا۔ میں نے کہا حضور ان سے تو پیسے لیے تھے نا یہ کام کرنے کے، پر قربان جاؤں آپ نے دیا کچھ نہیں، پر آج کے بعد غلامی کیا کرو۔ دیکھو جتن تے ہر کوئی کھیڑے، کبھی ہارن بھی کھیڑ کوئی، ساری دنیا کرتی ہے جو آپ کر رہے ہیں۔ آپ کا کیا کام ہے لڑائیاں کرنا، بحث کرنا؟ آپ کی تو دامن میں نسبت والے لوگ بھی کبھی یہ کام کرتے ہیں۔ جتن تے ہر کوئی کھیڑے، ہارن کھیڑ فقیرہ، جتن دا مل کوڈی پیندے، ہارن دا مل ہیرا، جتن دا مل کوڈی پیندے، ہارن دا مل۔ آپ تھوڑا سا، اور میں بات ختم کرنے لگا ہوں۔ دیکھو میں جس کا شاگرد ہوں میں اس کا نمائندہ ہوں، میں جس کا مرید ہوں میں اس درویش کا نمائندہ ہوں۔ میں بڑی تعریفیں کروں نا اپنے پیر صاحب کی، گھر جا کے بیوی کو گالی دوں تو وہ فوراً کہتی ہے ایسا کھایا تینوں تیرے پیرا۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ آپ چشتی آباد شریف سے جب واپس لوٹ کے جائیں تو میں کہہ چکا ہوں چشتی وہ لوگ ہیں جنہوں نے صرف صوفی نہیں تیار کیے، شہاب الدین گوری جیسے لوگ بھی تیار ہیں۔ ہر جگہ رنگ ہے خواجہ معین الدین چشتی کا، حضرت خواجہ نظام الدین کا، حضرت بابا فرید الدین کا، ہر جگہ۔ یاد رکھنا آپ مضبوط ہو جائیں، آپ کا لب و لہجہ بڑا تگڑا ہونا چاہیے، آپ کے افکار پکے ہونے چاہیے، آپ گھر کے اندر بھی بڑے ٹھنڈے ہونے چاہیے، آپ کا بھائی کے ساتھ رویہ بھی میٹھا ہونا چاہیے، آپ کے اخلاق اعلیٰ۔ میں جب کبھی دیکھتا ہوں نا، آپ یقین کریں، یہ چھوڑ دیں صوفیات کی جماعت کے لوگ اسٹیجوں کی تلاش نہیں کرتے، ان کا کیا کام ہے؟ درویش تو کہیں چھپ کے بیٹھتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے تو یار کے نقش قدم بھی کافی ہے، یہاں میرا پیر آتا جاتا ہے میرے لیے کافی ہے۔ چھوڑ دیں، جس قدر زیادہ بچ سکتے ہیں نا اس سے بچیں۔ اپنی خادموں کی زندگی بڑی آسان ہوتی ہے، جو مخدوم بن جاتا ہے وہ تو بڑا پریشان ہوتا ہے کہ اس نے سلوٹ نہیں کیا، فلانے نے سلوٹ نہیں کیا۔ آپ سجیں گے، سنوریں گے، اچھے رہیں گے ماحول۔ اور میں آپ کو بتاتا ہوں اعلیٰ حضرت نے 1000 کتاب لکھی ہے، اور ملفوظات شریف میں ایک جگہ آپ کہتے ہیں کہ یہ جو ان پڑھ بندے ہیں نا ان کا ایمان بڑا تگڑا ہوتا ہے۔ یہ جو بہت سارے میری طرح کے دلائل کے لوگ ہیں یہ تو بیچارے ساری زندگی دلیلیں دیتے رہے، اس لیے ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ یہ اچھے علماء میری طرح کے لوگوں کے لیے، کہ مولوی تو مرید بھی نہیں ہوتا بیچارہ کسی، اور اکثر مولوی سیدھے خلیفہ ہی ہوتے ہیں، مرید نہیں ہوتے، ڈائریکٹ مطلب وہ منظور نظر ہی ہوتے ہیں۔ مثال علم کے ساتھ تعلق ضرور پیدا کریں، اسے حجاب نہیں بنائیں، بحث کا دروازہ نہیں کھولیں۔ جب سے سوشل میڈیا آیا ہر بندہ بہت بڑا عالم بن گیا، آپ نکلیں، آپ کا ذوق خراب ہو جائے، آپ کا وہ درد، وہ ادب، وہ ذوق۔ میں ایک دفعہ بس میں بیٹھا تھا تو 2-3 سیٹیں آگے ایک بندہ بیٹھا تھا، تو وہ ایک بندے کو نا بڑا پکا رٹا رہا تھا کہ یا رسول اللہ نہیں کہنا چاہیے معذرت۔ تو بس میں رش بڑا تھا، وہ جو کھڑے ہونے کی جگہ وہ بھی ساری فل تھی، تو میں طالب علم تھا، بڑے دل میں پریشانی تھی کہ مینوں کدی ملے تو میں نے جواب دیں، اٹھ کے جانا بڑا مشکل تھا، 2-3 سیٹیں بھی آگے تھیں۔ پھر میں نے اپنے آپ کو تسلی دی کہ ایک تو سارے اس کے دلائل سن لوں، علم مناظرہ کے لوگ یہی بتاتے ہیں، تو پھر میں اس کا جواب دوں گا۔ اور دوسرا یہ بس سے کوئی سٹاپ آتا ہے، کچھ رش کم ہوتا ہے تو اٹھ کے آگے جاتا ہوں۔ حسن اتفاق کے سٹاپ تو آیا، پر اس بندے کا سٹاپ آ گیا جس کو وہ سمجھا رہا تھا۔ میں بڑا پریشان ہوا کہ اب یہ تو سارے بیچارہ بدگمانیاں لے کے اتر جائے گا، اتنی اس مولوی نے دلیلیں دے دی، مجھے ملتا تو چلو میں بھی کو بات کرتا۔ اب میں بڑا پریشان تھا، لیکن وہ سٹاپ آیا، بندہ اٹھ کے کھڑا ہوا نا، تو اس سادے بندے نے بات کی تو میری بھی بڑی تربیت کی، میں نے اس سے بڑا کچھ سیکھا۔ وہ دے بار منہ کر کے اندر مولوی صاحب کتنا ٹائم لایا جائے میں نے سمجھانا ہے، وہ اندر جی پورا گھنٹہ، انہیں رومال چکیا، تھلے اتریا، کہندا لو پھر اللہ بینی یا رسول اللہ مدد، ختم ہو گئی بات۔ وہ کچا رنگ للاری والا جڑا چڑھدا تے لیندا رہندا، اے عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھ جائے پھر نہیں لیندا۔ تو یاد رکھیں کہ آپ نظریہ پکا رکھیں،
آپ نفع میں رہیں گے۔ باقی اگر آپ کہیں کہ آپ کو دلیل دے کے سمجھایا جائے تو دلیلیں تو دی جا رہی ہیں بڑے عرصے سے، تو اس پہ کون سمجھ؟ بس آپ اپنے آپ کو نمائندہ جانیں اور آپ کا لب و لہجہ خوبصورت ہو جائے، آپ کے انداز کریمانہ ہو جائے، آپ کا اٹھنا بیٹھنا اچھا ہو جائے، آپ جب اس حسین انداز کے ساتھ آگے بڑھیں گے تو میرا خیال یہ ہے کہ پھر ہمیں دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ پھر انشاءاللہ تعالیٰ پڑوسن بھی اپنے بچے کا ہاتھ ہمارے ہاتھ میں تھمائے گی کہ بیٹا اسے بھی اپنے پیر خانے لے جا جہاں سے تو نے یہ تربیت حاصل کی۔ ایک تو یہ کہ صحابہ کا خوب ادب کرے اور زبردست کرے، اور میں آپ کو صحیح بتاؤں خانقاہی لوگ بحثوں میں مجھے بالکل اچھے نہیں لگتے، ان کو ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ان کا کام بولتا ہے، ان کو کام میں رہنا چاہیے، اور ان کے یہ چمکدار اور روشن آستانے بتاتے ہیں کہ اگر یہ بھی انہی کاموں میں الجھ کے رہ جاتے تو پھر لوگوں کو وہ جو خاص درد تھا، وہ جو خاص ذوق تھا، وہ کہاں سے نصیب ہوتا۔ آپ حضرات نے ایک تو خوب محبت کرنی ہے صحابہ سے، خوب پیار کرنا ہے اہل بیت، اور صحیح والا کرنا، کچھ فرق نہیں پڑتا۔ جب کوئی سید آپ کے سامنے آ جائے تو آپ کہہ دیں کہ بس یار یہ سادات کرام ہمارا بنتا ہی ہے۔ آپ اس پہلو میں خوب اپنے دل کو سمجھائیں، اور دوسرا الجھنا چھوڑ دیں۔ اب تکلیف بڑھتی جا رہی ہے، اگر ہر چوک میں ہم الجھیں گے، ہر جگہ ہم الجھیں گے، ہر جگہ ہم یہی کام کریں گے تو مجھے بتائیں ذوق کس دن لیں گے، درد کس دن لیں گے، ہمارا رونا دھونا کہاں جائے؟ وہ جو شعری ذوق پہ ہم تڑپ اٹھتے تھے تو وہ بات کہاں جائے؟ اس لیے اپنے آپ کو بہت ساری ابحاث سے بچائیں۔ غلامی کرتے ہیں، بحث نہیں کرتے۔ غلام امام احمد بن حنبل غلام خرید کے لائے تو فرمایا تیرا نام کیا ہے؟ تو کہتے ہیں اس نے پہلا ہی جواب دیا تو مجھے وجد ہو گیا، کہنے لگا حضور غلاموں کا نام تو نہیں نہ ہوتا، آپ کسی اور کو بھی آواز دیں گے تو میں سمجھوں گا مجھے ہی بلا رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا تو کھائے گا کیا؟ کہنے لگا حضور غلاموں کے نخرے تو نہیں نہ ہوتے۔ تو آپ نے فرمایا کوئی کمرہ ہی پسند کر لے، تو کہنے لگا حضور غلام کی پسند نہیں، پسند تو آقا کی ہوتی ہے۔ فرماتے مجھے وجد ہو گیا، اللہ میرا تان کرنے لگا۔ میں نے کہا اٹھو بے لیا سینے لگ، تو جا، تو آزاد ہے، تو غلام بننے کے نہیں، تو آقا بننے کے قابل ہے۔ تو آپ شعوری آنکھ ضرور کھولیں، لیکن جب آپ کے سامنے حق واضح ہو جائے تو پھر بحث چھوڑ دیں، پھر عمل کا رستہ اختیار کریں۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ گلشن سادات کے اس باغ کو ہمیشہ شاد و آباد فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دولت اخلاص نصیب فرمائے، جو میں کہہ سکا اللہ قبول فرمائے، ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے۔ دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے۔ آخر